دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، مگر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ والے تجارت کیا کرتے تھے، جب وہ صبح گھر سے نکلے تو دوپہر کا کھانا لے کر نکلتے تھے، راستے میں جاتے ہوئے اپنا کھانا کسی سائل کو دے دیتے اور خود شام کو گھر جا کر کھانا کھاتے۔ گھر والے سمجھتے تھے دن کا کھانا دکان پر کھاتا ہوگا، دکان والے سمجھتے تھے گھر سے کھا کر آتا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے 30 سال روزے رکھے اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیا۔ آخر ان کی وفات کے بعد یہ معاملہ کھلا، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تعجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے، اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا غم چھپانا بہت بڑی نیکی ہے۔ مذاق کی کثرت اکثر دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونجھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، جو لوگوں میں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت دیتا ہے۔ جب میرا دل میری سوچ کی نفی کرتا ہے اور میں وہ کرتے کرتے رک جاتا ہوں جو سوچا تھا، تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دل دماغ سے کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے جنگ کرنا جہاد نہیں، فساد ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ جواب نہ دے تو کوچ کر جاتا ہے۔